حي على الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین کرام، آج ہم نماز میں قیام کا طریقہ سیکھیں گے۔ نماز کیسے شروع کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے نیت آپ نے کی دل کے ساتھ، اور اس کے بعد نیت کو حاضر کیا، اور اب آپ نے شروع کرنی ہے نماز۔ تو آپ کا ہاتھ یا کانوں تک یا کندھوں تک اٹھنا چاہیے، یا کانوں کے نرم حصے تک یا کندھوں تک اٹھنا چاہیے، یا اس کے بیچ میں کہیں بھی ہو۔ اس میں جو وہ ہے کہ جناب عورتیں ہوں تو یہاں تک، مرد ہوں تو یہاں تک، ایسے فرق کرنے والی کوئی روایت صحیح نہیں۔ اور پھر انگلیوں کے ساتھ ان کو پکڑنے والی بھی کوئی روایت نہیں ہے۔ تو یا کانوں کے لو کے برابر ہو، مناسب انگلیوں کا فاصلہ روٹین میں کوئی شرط نہیں کیسی ہوں، اور یا کندھوں تک یا اس کے بیچ میں کہیں آپ کا فاصلہ ہونا چاہیے، اور اس طریقے سے آپ نے رفع الیدین کرنی ہے، اور اس میں کسی مسلک کا بھی اختلاف نہیں ہے میرے علم میں۔ البتہ میں نے عمان میں، مسقط میں کچھ لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ آتے ہیں سیدھے اور آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعد میں رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ وہ شروع والی رفع الیدین بھی نہیں کرتے۔ اللہ جانے ان کے پاس کیا دلیل ہے۔ وہ عبادی لوگ ہیں، خوارج کی ایک قسم ہے۔ اس کے بعد آپ کھڑے ہو گئے ہیں، اور اب آپ نے قیام کیا ہے۔ قیام جو ہے یہ رکن ہے نماز کا، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، اور اگر بیمار نہیں اور بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو آدھا اجر ملے گا، اس طرح فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ عشاء کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ صحیح سالم ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر اس کو آپ سنت سمجھیں، تو اگر آپ نے اس طرح پڑھا ہے بیٹھ کر تو وہ کسی وجہ سے ہوگا۔ ایسا نہیں کہ جناب وہ جان بوجھ کر بیٹھ کر نماز پڑھیں۔ تو سب رکعتیں کھڑے ہو کر ہی پڑھنی چاہیے، وہ نفل ہوں یا فرض ہوں، سنتیں کچھ بھی ہوں۔ البتہ اگر کوئی جان بوجھ کر بیٹھتا ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کو آدھا اجر ملے گا، اور اگر عذر کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتا ہے تو اس کو پورا اجر ملے گا۔ اور آج کل ایک نئی شکل ہے، اچھا اگر کوئی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھتا تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں جو فقہ حنفی میں تو اس طرح ہے کہ آپ کے پاؤں قبلہ رخ ہوں اور آپ چت پیچھے لیٹ جائیں، اور آپ اس طرح۔ تو مریض آدمی کا، اور ہسپتال میں خاص طور سے، اور ان کی کس طرف اس کی جہت ہے، یہ کوئی قاعدہ ضابطہ نہیں ہے۔ جب انسان مجبور ہو جاتا ہے تو پھر وہ جیسے بھی لیٹ کر پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ تیسری شکل جو نکل آئی ہے وہ کرسی کی، اور یہ کرسیاں بہت بڑھتی جا رہی ہیں ہماری مساجد میں، حرمین میں بھی نظر آتی ہیں۔ لیکن جو حرمین والی کرسی ہے نا، وہ اتنی چھوٹی سی ہے کہ دونوں طرف ٹانگ آپ کی آ جاتی ہیں، اور آپ کے پاؤں بھی مل رہے ہوتے ہیں اور آپ کے کندھے بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جو کرسیاں ہیں یہ تو باقاعدہ بازوؤں والی، اور یہ ایسی ہیں کہ جناب وزنی ہیں۔ حرم والی جو ہیں وہ ہلکی ہیں، ان کو اٹھا کر مریض آدمی بھی آگے پیچھے موو ہو سکتا ہے، لیکن ہماری جو کرسیاں ہیں وہ وزنی ہیں اور بازوؤں والی ہیں۔ انسان اتنا ہے تو کرسی اتنی بڑی ہے، اور اس کا یہ نقصان ہو رہا ہے کہ دوسری رکعت میں عموماً لوگ ساتھ ملتے ملتے فاصلے ختم کرتے ہیں، تو اس کے اور امام کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے، تو وہ بیچارہ وہیں رہتا ہے اور صف میں فاصلہ آ جاتا ہے، اور یہ بہت غلط بات ہے۔ اگر ہم کہیں کہ بھئی تم لوگ آخر میں کرسیاں رکھا کرو، تو پھر ظاہر سی بات ہے لوگ لیٹ آتے ہیں، تو آخر میں بھی رکھیں گے تو بعد میں پھر لوگ آئیں گے، ان کے اور امام کے بیچ میں پھر فاصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اول تو کرسیوں سے بچا جائے اور بیٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ اور پھر بسا اوقات کرسی جو ہے اس میں بعض لوگ کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، یعنی قیام کھڑے ہو کر کرتے ہیں، تو وہ کرسی کے آگے کھڑا ہے، ساری صف سے آگے کھڑا ہے، وہ آدھا امام بنا ہوا ہے، امام تھوڑا اور آگے ہے اور یہ بیچ میں ہے۔ اور اگر وہ
مقتدیوں کے برابر کھڑا ہونا چاہتا ہے تو کرسی کو پیچھے کرے گا، اور وہ کرسی جو ہے وہ پچھلے آدمی کی جو دوسری صف میں ہے اس کی نماز کو برباد کرے گی۔ تو یہ سب اس کی قباحتیں ہیں۔ اس کو دو ٹوک منع کرنا تو تھوڑا مشکل ہو رہا ہے، لیکن بہرحال اس کا حل یہ ہے، اول تو یہ کہ بغیر کرسی کی نماز پڑھی جائے، بیٹھ کر پڑھی جائے، اور اگر ضرور ہی کرسی پر پڑھنی ہے تو پھر اس طرح کی کرسیاں ہوں جو بہت زیادہ آرام دہ نہ ہوں، اور ان کے دونوں طرف ٹانگیں آپ کی جا سکتی ہوں اور ان کو موو کرنا آسان ہو۔ ترکی میں اس طرح کی کرسیاں میں نے بعض تصویریں دیکھی ہیں، اور وہ بہت چھوٹی ہیں، اور وہ اس کے اوپر آدمی بس اوقات سجدہ بھی کر سک رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد دوبارہ بیٹھنا اس کے لیے بہت آسان ہوتا ہے۔ تو بہر صورت قیام کرنا چاہیے حت الوسع، اور اس کے بعد آ جاتا ہے کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ کہاں باندھنے ہیں۔ تو اس بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو ایک روایت بیان کی ہے، باب یہی قائم کیا ہے کہ سینے پر ہاتھ باندھنے ہیں، مگر وہ جو ابن خزیمہ والی روایت ہے وہ ان کے معیار پر نہیں، تو انہوں نے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر باندھنے کا بیان کر کے اس سے استدلال نکالا ہے کہ جب آپ سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کے اوپر باندھو گے تو وہ ناف سے نیچے جا ہی نہیں سکتا، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ ہے تو اس کو آپ نیچے کیسے لے جا سکتے ہیں۔ تو اسی سے نکلتا ہے کہ ناف کے اوپر اور سینے پر ہوں گے۔ اور ویسے ایک روایت آتی ہے ابن خزیمہ میں وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی، اور ایک مسند احمد میں، اور اس میں بھی سینے کے اوپر ہاتھ باندھنے کا تذکرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہاتھ باندھنا اور چھوڑنا، اس بارے میں حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ صحابہ اکرام کو حکم دیا جاتا تھا کہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر باندھیں، تو یہ جو باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا تو اس کا مطلب یہ لازم ہے ہاتھ باندھنے چاہیے۔ اور اس کو باندھنے کے تین طریقے ہو سکتے ہیں۔ عربی میں ہاتھ اتنا بھی ہوتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں یعنی جب فقطعوا ایدیہما، چور کا ہاتھ کاٹو تو یہ بھی ہاتھ ہے، اور اللہ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو یہ بھی ہاتھ ہے۔ تو اگر یہ اس طریقے سے کلائی کے اوپر ہاتھ رکھا جائے تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ اگر دونوں طرف تنگی ہو تو ہتھیلی پر ہتھیلی آ جائے تو یہ بھی طریقہ جائز ہے، یا پھر پوری کونی پر ہاتھ ہو اس طریقے سے تو یہ طریقہ بھی جائز ہے۔ تینوں طریقے ہاتھ پر ہاتھ باندھنا ہی سمجھے جاتے ہیں، البتہ اس طرح آگے بازو کو جا کر پکڑنا یہ درست نہیں ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جو روایات جن میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہیں، بعض لوگ ان کو پکڑ کر کہتے ہیں دیکھو جی ہاتھ باندھنے کا ذکر ہی نہیں ہے، تو کسی روایت میں ہاتھ باندھنے کا ذکر نہ ہو تو دوسری روایت میں ہو کہ ہاتھ باندھنے کا حکم دیا جاتا تھا، تو سب روایتوں کو ملا کر ہی حکم بنتا ہے۔ ایک روایت جس میں تذکرہ نہ ہو اس کو پکڑ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی چاہیے۔ اگلی بات یہ ہے کہ پھر آپ نے اللہ اکبر کہنے کے بعد آپ نے دعائے استفتاح پڑھنی ہے۔ دعائے استفتاح ایک تو بڑی معروف ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، یہ بھی ثابت ہے۔ اور اس سے زیادہ سند میں مضبوط روایت ہے اللہم باعد بینی و بین خطایای، یہ بھی پڑھنی چاہیے۔ اور تیسرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پڑھتے ہوئے سنا تو اس کی ستائش کی کہ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ و سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا، یہ بھی دعائے استفتاح کے طور پہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد آپ نے تعوذ پڑھنا ہے، اور جو بسم اللہ پڑھنا ہے۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، تعوذ پڑھا کرو۔ تو آپ نماز میں ہوں یا غیر نماز میں ہوں، نماز میں سورت شروع کر رہے ہوں یا بیچ سے پڑھ رہے ہوں، اعوذ باللہ سے قرأت شروع ہونی چاہیے،
تعوذ سے شروع ہونی چاہیے، اور اس کے بعد اگر آپ سورت شروع کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، سوائے سورت توبہ کے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لی ہے تو پھر اگلی رکعت میں بار بار اس کو پڑھنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نماز میں ہی ہیں اور آپ نے قرآن کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے شروع کیا ہے، وہی سب کے لیے کافی ہو جائے گی۔ البتہ اگر آپ کوئی بھی سورت شروع کر رہے ہیں، وہ فاتحہ ہو یا کوئی اور ہو، تو پھر اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ بعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاتحہ کے شروع میں، فاتحہ سے پہلے اور قرات ختم ہونے کے بعد رکوع سے پہلے 2 سجدے کرتے تھے۔ یہ روایت حسن بصری رحمہ اللہ سامرہ بن جندب سے بیان کرتے ہیں، اور یہ تدلیس ہے، آنا ہے اس میں، اس وجہ سے اس کو اکثر علماء ضعیف قرار دیتے ہیں، اور بعض نے اس کو حسن بھی کہا ہے۔ تو بہر صورت ہمیں امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ بعض علماء اس کی نفی کرتے ہیں، لیکن سنن ابی داود میں روایت ہے، اور وہ روایت صحیح، بالکل صحیح بھی ہے، اور وہ فجر کی نماز کے بارے میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کے بعد فرمایا کیا تم لوگ میرے پیچھے قرات کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کرتے ہیں۔ تو فرمایا مالی انازع القرآن، مجھے نا یوں جھگڑا لگ رہا تھا جیسے قرآن سے جھگڑ رہا ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ نماز کے علاوہ بھی 3-4 لوگ اونچی آواز سے قرآن پڑھ رہے ہوں تو توجہ دوسرے کی طرف چلی جاتی ہے اور اپنی توجہ کم ہو جاتی ہے۔ تو میرے ساتھ یہ ہو رہا تھا، تو آپ لوگ لا تفعلوا الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے سوا کوئی اور قرات نہ کیا کرو، فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بہا، کیونکہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو کچھ روایات میں قرات سے منع کیا گیا ہے، اس روایت میں منع کی جگہ بیان کر دی گئی کہ اس سے کون سی قرات مراد ہے جو فاتحہ کے علاوہ ہے، اور بعض روایتوں میں فاتحہ کو لازم پڑھنے کا حکم دیا گیا، وہ بھی اس حدیث میں موجود ہے، اور حدیث بھی جہری نماز کی ہے۔ تو اس لیے یہ فیصلہ کن روایت ہے، اس کے تحت فاتحہ پڑھنی چاہیے، اور فاتحہ کے علاوہ قراءت امام کے پیچھے نہیں کرنی چاہیے جب وہ جہری نماز پڑھا رہا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی قرآن کہتا ہے کہ کان لگا کر سنو، تو وہ جو کان لگا کر سننے والی روایت ہے، آیت ہے قرآن کی، وہ تو مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور یہ باجماعت نماز کا حکم یہ مدینہ میں آیا ہے، تو اس کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے فاتحہ ہر صورت پڑھنی چاہیے، اگر آپ نہیں پڑھ پائے ہیں تو آپ پھر اس رکعت کو دوبارہ پڑھ لیں، اور اگر آپ کا امام ہمیشہ آپ کو پڑھنے نہیں دیتا تو پھر ایسے امام کے پیچھے آپ نماز نہ پڑھیں، لیکن فاتحہ پڑھنا لازم ہے۔ اگر آپ آئے ہیں اور نماز شروع ہو چکی ہے تو امام قراءت میں ہے، فاتحہ کے علاوہ قراءت میں ہے، تو پھر آپ دعائے استفتاح نہیں پڑھیں، اعوذ باللہ بسم اللہ، اور آپ فاتحہ پڑھ لیں، اور اس کے بعد آپ خاموش ہو جائیں۔ اس کے علاوہ فاتحہ کے بعد آپ نے آمین کہنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو آپ بھی آمین کہو۔ اگر تمہاری اور امام کی اور فرشتوں کی آمین برابر ہو گئی، موافق ہو گئی، تو تمہارے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ امام نے کب آمین کہی ہے؟ جب وہ جہری طور پہ کہے گا، اور ہمیں بھی جہری طور پر کہنی ہے، تب جا کر وہ فرشتوں کی بھی موافقت ہوگی تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو بعض روایتوں میں اس کی وضاحت بھی آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لمبا آمین کو لمبا کرتے تھے، آمین اس طرح لمبا کرتے تھے، تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کہ مسجد گونج اٹھتی تھی، تو بہر صورت امام کو اور مقتدیوں کو آمین کہنی چاہیے، لیکن اس قدر اونچی آواز کے سب سے زیادہ آپ کی آواز آ رہی ہو اور باقی سب کی آپ سے دھیمی ہو، یہ انداز درست نہیں ہے، اور امام کے آمین سے پہلے ہی آمین شروع کر دینا یہ بھی انداز درست نہیں ہے۔ امام کے برابر چلنا ہے، اس میں ساری نماز میں پیچھے پیچھے چلنا ہے، اور آمین میں امام کے برابر چلنا ہے آپ نے،
اور آمین کا معنی، اچھا بعض لوگ پڑھتے ہیں آمین، آمین کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنے والے، ولا آمین البیت الحرام، تو یہ غلط ہے۔ اسی طرح کو بہت لمبا کر دینا، آمین، اس طرح پڑھنا چاہیے، میم پر شد بھی نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے کوئی نہ کوئی اور صورت پڑھنی، اگر آپ اکیلے ہیں، اور اگر آپ امام کے ساتھ ہیں تو پھر آپ نے ظاہر سی بات ہے خاموش رہنا ہے۔ اگر قرأت جہری ہو رہی ہے، اگر سری قرأت ہے تو پھر آپ کا جھگڑا نہیں امام کے ساتھ، پھر اگر آپ کچھ پڑھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہاں پر دو باتیں اور بھی ہیں، اور ایک یہ کہ اگر آپ نے صورتیں پڑھنی ہیں تو کیا آپ صورتوں میں ترتیب کا خیال رکھیں گے یا نہیں رکھیں گے؟ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں ترتیب کا خیال رکھنا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ ترتیب کا خیال نہیں رکھتے تو یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جس پر سجدہ سہو لازم آ جائے یا کوئی گناہ ملتا ہو، ایسا نہیں۔ اس کے کئی دلائل ہیں۔ نمبر ایک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد پڑھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ساتھ پڑھ رہے تھے، تو آپ نے پہلے بقرہ پڑھی، اس کے بعد نساء پڑھی، پھر آپ نے آل عمران پڑھی۔ تو یہ ترتیب وہ والی نہیں ہے جو قرآن کی ہے، تو ثابت ہوا کہ یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شکایت آئی کہ ہمارا امام جو ہے وہ ہر رکعت میں آخر میں جو ہے وہ یا شروع میں وہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھتا ہے، تو آپ نے کہا کہ اس میں اللہ کے اوصاف ہیں اور مجھے اس سے محبت ہے، فرمایا حبک ایاہ تدخلک الجنہ، یہ تیرا طریقہ، اس سے آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ ہر قرأت کے بعد سورۃ اخلاص پڑھیں گے یا پہلے پڑھ کے پھر کچھ اور پڑھیں گے تو دونوں صورتوں میں ترتیب خراب ہوگی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ستائش کر کے اس کو اچھا قرار دیا ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ بسا اوقات امام بھول جاتا ہے تو پھر وہ پیچھے سے شروع کر رہا ہوتا ہے، تو ترتیب تو پھر بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے، اگلی آیت پھر پچھلی آیت پھر اگلی آیت۔ اسی طریقے سے فاتحہ سب سے پہلے ہے اور بعد میں کوئی نہ کوئی صورت ہے، تو ترتیب تو یہاں بھی خراب ہو رہی ہے۔ آپ نے فاتحہ کے بعد قل والا پڑھی، اگلی رکعت میں پھر فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس پڑھی، تو فاتحہ اور اخلاص پھر فاتحہ پھر ناس، تو ترتیب تو یہاں بھی خراب ہوئی ہے۔ تو اس طریقے سے اس کو بعض لوگ بہت محسوس کرتے ہیں جی ترتیب خراب ہو گئی ہے، یہ کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کبھی دوران قرأت سجدہ تلاوت آ جاتا ہے، تو پہلی بات تو یہ کہ سجدہ تلاوت فرض نہیں ہے، اگر کبھی چھوٹ جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے سجدہ تلاوت والی آیت پڑھی اور بعد میں سجدہ تلاوت نہیں کیا، ایک بار، اکثر آپ کرتے تھے۔ نمبر دو، کرنا چاہیے اور فوراً کرنا چاہیے، لیٹ نہیں، لیٹ کریں گے تو وہ سجدہ تلاوت نہیں رہ جاتا۔ تو پھر اس کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ بغیر نماز کے ہیں تو اللہ اکبر کہہ کے سیدھا سجدہ میں چلے جائیں اور اٹھ جائیں، اس کے لیے پہلے کھڑے ہونا پھر سجدے میں جانا یہ ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے اس میں کوئی سلام پھیرنا بھی ضروری نہیں، اور اسی طریقے سے تلاوت اگر آپ نے وضو کر کے شروع کی ہے اور وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تلاوت جاری رکھیں۔ کسی آیت میں حدیث میں ایسا نہیں کہ آپ کی تلاوت وضو ٹوٹنے سے ختم ہو جانی چاہیے، اور اگر اس دوران وضو ٹوٹے ہوئے آپ کا آیت سجدہ آ جاتی ہے تو پھر آپ سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اس کا حکم وہی ہے جو تلاوت کا ہے، واللہ عالم۔ اور اگر آپ دوران نماز سجدہ تلاوت کر رہے ہیں تو قرأت میں اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں چلے جائیں، اور سجدہ تلاوت میں سجد وجهه للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقین، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، 3 دفعہ یہ پڑھ لیں، یا سبحان ربی الاعلیٰ بھی 3 دفعہ پڑھ لیں گے تو گزارا ہو جائے گا۔ اس کے بعد بیٹھ کر اٹھنا یہ ثابت نہیں ہے، بس سجدے سے سیدھے کی سیدھے ہی آپ اٹھیں اور دوبارہ تلاوت شروع کر دیں، تو بیٹھ کر اٹھنا ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے دوران تلاوت اگر کوئی عذاب والی آیت آتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگتے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور اگر جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہوتا تو آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے تھے، تو یہ کرنا چاہیے، اور اگر امام ایسا کر لیتا ہے تو مقتدیوں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اسی طریقے سے
سورہ الاعلیٰ میں سبح اسم ربک الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، یہ بھی امام صاحب کو کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، اور دوسروں کے لیے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور اگر آہستہ آواز سے کوئی اور بھی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ غلط نہیں ہوگا۔ ثم ان علینا حسابہم، اس پر اللہ محاسبنی حساب یسیرا، اگر کوئی آہستہ سے پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس کی بھی گنجائش ہے۔ اس کے علاوہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا جواب اور دوسرے تیسرے جواب جو ہیں وہ ثابت نہیں ہیں۔ آخری مسئلہ قیام میں ہمارے پاس یہ ہے کہ جو مغرب میں تیسری یا عشاء میں تیسری اور چوتھی رکعت ہے، یا ظہر اثر میں تیسری اور چوتھی رکعت ہے، ان میں قرات کرنی ہے یا نہیں کرنی۔ تو ایک روایت میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 2 رکعتوں میں خالی فاتحہ ہی پڑھتے تھے، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ ان میں بھی تلاوت کرتے تھے، تو جائز ہے۔ کوئی سجدہ سہو لازم نہیں آئے گا، بلکہ وہ بھی مسنون ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کی ظہر اثر کی پہلی 2 رکعتیں کتنی لمبی ہوتی تھیں؟ وہ اگلی 2 رکعتوں سے ڈبل ہوتی تھی تقریباً۔ پہلی 2 رکعتیں اگلی 2 رکعتوں سے ڈبل ہوتی تھیں، اور عصر کی پہلی 2 رکعتیں اور ظہر کی اگلی 2 رکعتیں تقریباً برابر ہوتی تھیں، اور عصر کی آخری 2 رکعتیں ان سے عصر کی پہلی 2 رکعتیں ڈبل ہوتی تھیں۔ تو ثابت ہوا کہ آپ ظہر کی اگلی 2 رکعتیں جو عصر کی پہلی کے برابر ہیں ان میں لا محالہ کچھ پڑھتے تھے۔ تو اور بھی روایات اس سلسلے میں ہیں، تو جائز ہے اگلی 2 رکعتوں یا 1 رکعت میں قرآن کے یہ فاتحہ کے علاوہ بھی پڑھنا جائز ہے۔ اور اگر کوئی شخص فاتحہ کے علاوہ کوئی صورت پہلی رکعتیں ہوں یا اگلی رکعتیں ہوں اس میں بھول جاتا ہے تو انشاءاللہ اس کی نماز جائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز نہیں ہوگی۔ تو ثابت ہوا فاتحہ کے علاوہ اگر کوئی قرات بھول جاتا ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی انشاءاللہ۔ واللہ اعلم۔ تو اس طریقے سے ہم نے قیام کرنا ہے، اور ہماری نظریں سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے، ادھر ادھر نہ نظر گھمانی ہے اور نہ توجہ کو ادھر ادھر کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ کھجلی وجلی ہو تو صبر کریں، کھانسی وانسی آئے تو اس کو بھی دبانے کی کوشش کریں، جمائیاں آئیں تو ان کو بھی دبانے کی کوشش کریں، اور پوری توجہ نماز میں ہو، اور کوشش کریں کہ آخری پاروں کا ترجمہ خاص طور سے سیکھ لیں، فاتحہ کا ترجمہ سیکھ لیں، نماز پوری کا ترجمہ سیکھ لیں، تاکہ آپ ترجمہ سمجھ کر جب پڑھ رہے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کو لذت بھی آئے گی، خشوع خضوع بھی ملے گا، اور انشاءاللہ آپ کی نماز کے نمبر زیادہ ہو جائیں گے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد۔